الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ کاف کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ آخرت کے حوالے سے ہی توجہ دلائی جا رہی ہے جو برحق ہے، یعنی جس طرح دنیا ایک حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے، اور انسان کسی لمحے آخرت کو فراموش نہ کرے، اسے سامنے رکھے، اس کی تیاری کرے، اسی مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے اس آسمان اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 7 میں کیوں نہیں کیا یا 5 میں کیوں نہیں کیا، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ تو بہرحال بات جہاں تک بیان کی گئی ہے، مفسرین نے اس کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں فرمائی۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی اس میں۔ تو یہ بات اس لیے بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے جو انکار کر رہے تھے مخالفین کہ یہ ممکن نہیں ہے، بھئی کیسے ممکن نہیں ہے؟ جس ہستی نے 6 دنوں میں اتنی بڑی کائنات بنا دی تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو ضرور پیدا کیے جاؤ گے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، ورنہ اپنے آپ کو ایک بڑے خسارے سے دوچار کر لو گے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے، یعنی آپ اپنا کام کیے جائیے، انہیں باتیں بنانے دیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، طلوع شمس سے اور غروب شمس سے پہلے۔ تو اس سے مراد فجر کی، یہ ظہر کی اور عصر کی نمازیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے تعین کے ساتھ جو تسبیح کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد نمازیں ہیں۔ تو ان اوقات میں یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی، تو اس سے عشاء، مغرب اور فجر کی نمازیں جو ہیں وہ مراد ہیں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں سے پلٹنے کے بعد بھی اللہ کی حمد کی تسبیح کیجیے۔ تو اس سے مراد وہ تسبیحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر فرماتے تھے۔ اور یہ تسبیحات ایسے نہیں کہ بس زبان سے ادا کر دی جائیں، توجہ کہیں اور ہو، یعنی معنی کے استحضار کے ساتھ یہ تسبیحات ہونی چاہیے، معنی پر بھی غور رہنا چاہیے جو ہے یہ۔ وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد من مکان قریب، اور سنو جب منادی کرنے والے کی منادی کو سنے گا ہر شخص قریب کے ہی مقام سے سنے گا، یعنی جب پکارا جائے گا حاضری کے لیے، سب مرے ہوئے انسان جو ہیں وہ اس کو سنیں گے، اس منادی کو جب پکارا جائے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور وہ ٹھیک ٹھیک اس آواز حشر کو سنیں گے، یعنی حشر کے لیے جو پکارا جائے گا اس کو اس دن سب لوگ سنیں گے، جو بھی
قبروں میں موجود ہوں گے یا جہاں بھی پڑے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، اور یہی خروج کا دن ہوگا، یعنی نکلنے کا دن، اب قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا یہ، جب وہ منادی کی جائے گی، انا نحن نحیی و نمیت، اور دیکھو ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا یا کسی اور کی کوشش سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے اور اسی کے حکم سے جو ہے وہ موت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی جتنی یہاں مدت مقرر کرتا ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے۔ تو اس کے سے پہلے انسان کو اپنی تیاری کرنی ہے، نہ جانے کس وقت وہ بلاوا آ جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ اب توجہ دلائیے کہ دیکھو یہ پلٹنا کوئی ایسے نہیں ہے، بلکہ حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ ہونا ہے اس دن جو ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور لوگ تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے حشر کی طرف۔ یاد رہے کہ یہ حشر اسی زمین پر ہوگا، یہیں پر فیصلہ ہونا ہے اس زمین پر، اور زمین بھی گواہی دے گی اعمال کی لوگوں کے، کہ جو جو اعمال لوگوں نے زمین پر کیے ہیں، اور کوئی سلوٹ اس میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو یہیں پر انسانوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ نحن عالم بما یقولون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے کام کو کیے جائیں، یعنی آپ کے ذمہ جو کام ہے کہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیں، آپ وہ کیے جائیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ہم جانتے ہیں اور ہم خود نمٹ لیں گے ان سے۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جبراً ان سے بات اپنی منوائیں۔ کوئی مان لے اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، یعنی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن، پس اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ یہ ہے بنیادی چیز نصیحت کرنے کی، کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کی جائے، لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ من یخاف وعید، جو بھی ہماری وعید سے ڈرنے والا ہے، یعنی ہماری تنبیہ سے جو بھی ڈرنے والا ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اس پوری سورہ مبارکہ میں ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آخرت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان کے جسم سے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کا دوسرا دور کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے یہ کب آ جائے کسی کا، لہذا فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے اس تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔